کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیالکوٹ کے نجی اسپتال میں غفلت سے 7 سالہ بچی ہلاک، ورثاء کا ڈاکٹر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ناروال شہر اور گردنواں کے علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں رہے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ گوجرانوالہ میں بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس اور اوور بلنگ کے خلاف سینکڑوں صارفین کا میپکو کمپلیکس پر دھاوا، بل نظر آتش، حکومت مخالف نعرے۔ گوجرانوالہ میں انصاف لائرز فورم کے زیر اہتمام وکلاء کی ممبرشپ کے لیے کیمپ کا انعقاد۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مزار قائد سے نمائش شرنگی تک تحفظ پاکستان ریلی۔ میرپور خاص میں نوجوان نے عشق میں ناکامی پر 28 سالہ خاتون پر تیزاب پھینک دیا، خاتون تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ شکارپور کے نواحی گاؤں میں قرض کے تنازع پر 2 قبائل میں تصادم، 2 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ پشاور میں وسیلہ حق روزگار اسکیم کے تحت مستحق خاندانوں میں امدادی چیکس کی تقسیم۔ اور سندھ کے وزیر نادر مکسی نے 7ویں مرتبہ جھلمکسی جیپ ریلی جیت لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عارف عزیز نے کہا ہے کہ سرائکی صوبے کا قیام پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام بہاولپور ڈویژن میں تعلق رکھنے والے 126 منتخب مستحق خاندانوں میں 1.5 لاکھ روپے کی پہلی قسط کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ BISP وسیلہ حق پروگرام مستحق خاندانوں کی خوشحالی کی راہ میں گامزن کر رہا ہے اور اس میں بلا سود قرضے سے مستحق خاندان کاروبار کر کے اپنے خاندان اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب BISP شاہد اسلم مہار نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک جامع پروگرام ہے۔ وسیلہ حق پروگرام کے تحت قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب ہونے والے مستحق خاندانوں کو 3 لاکھ کا قرضہ بلا سود فراہم کیا جا رہا ہے، جو 15 سال میں آسان اقساط میں واپس کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں وسیلہ روزگار پروگرام بھی بہت جلد شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت BISP سے رجسٹرڈ ہر خاندان کے ایک فرد کو مفت فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ سیالکوٹ کے نجی اسپتال میں غفلت سے 7 سالہ بچی کی ہلاکت پر ورثاء نے ڈاکٹر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رنگ پورہ محلہ کے رہائشی رمضان کی 7 سالہ بیٹی مسکان کو چھت سے گرنے کے بعد زخمی حالت میں نجی اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹر اسلم چودھری نے علاج معالجے کی بجائے متاثرہ خاندان سے بھاری فیس کا مطالبہ کر دیا۔ فیس کی تاخیر پر زخمی بچی کا علاج شروع نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ 5 گھنٹے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد جاں بحق ہو گئی، جس پر بچی کے ورثاء نے اسپتال میں ہنگامہ برپا کر دیا اور ڈاکٹر کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دیں اور ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر نے انہیں نجی اسپتال میں علاج کروانے پر مجبور کیا تھا۔ ناروال شہر اور گردنواں کے علاقوں کو 2 روز سے شدید دھند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث لوگوں نے جرسیوں کے ساتھ ساتھ گرم چادروں کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے۔ دھند کی وجہ سے آج صبح سویرے شدید سردی میں بچوں کو اسکول جانے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر سردی میں اضافے کے باعث لنڈے بازار میں بھی لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ گرم ملبوسات کے ساتھ ساتھ گرم جوتے بھی خریدتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سردی کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں خشک لکڑی اور کوئلے کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔
ادھر ملکہ کوثر مری میں آج موسم سرما کی پہلی شدید سردی دیکھنے میں آئی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں امتیاز الحق کی یہ رپورٹ. ملکہ کوثر مری گزشتہ رات سے سخت سردی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ مری سے ملک کا آزاد کشمیر کے بالائی پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ شروع ہونے سے بھی مری میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور اس طرح 24 گھنٹوں کے دوران مری شہر اور ملک کا صوبہ خیبر پختونخوا کی کلیات میں دن کے اوقات میں بھی درجہ حرارت نقطہ انماد سے کم رہا. شدید سردی میں یکبستہ ہوا کے جھونکوں نے جہاں مقامی لوگوں اور سیاحوں کو اپنے گھروں تک محدود کیے رکھا، وہاں سب بھاری بھرکم لباس بھی زیب تن کیے ہوئے ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے سردی سے بچنے کے لیے سڑکوں کے کنارے بھی آتش دان روشن کر لیے ہیں. ملکہ کوثر مری اور ملکہ گلیات میں یہ رواں موسم سرما کی پہلی شدید سردی ہے. مری کی اکثر سڑکوں پر ہو کا سا عالم ہے، تاہم مال روڈ پر سیاحوں کی معمولی تعداد اس سرد موسم کو چائے، کافی اور ڈرائی فروٹ کے ذریعے گرمانے کی کوشش میں مصروف ہے. موسم سرما کے ان ایام میں یہ سردی مری میں بھی برفباری کی نوید لے کر آ رہی ہے. بورے والا میں سینکڑوں افراد نے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نفاذ اور اوور بلنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. نیپکو ڈویژن بورے والا میں نومبر کے بجلی کے بلوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس اور اوور بلنگ پر شدید احتجاج کیا گیا. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے میپکو کمپلیکس پر دھاوا بول دیا اور احتجاج کرتے ہوئے بلوں کو نظر آتش کر دیا. صورتحال خراب ہونے پر پولیس کو طلب کر لیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ ان کے بلوں میں اضافی یونٹ بھی ڈالے گئے ہیں جس کی فوری درستگی کی جائے. میپکو حکام نے مظاہرین کو بلوں کو درست کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے. بہاول نگر میں نیو سبزی منڈی چوک پر مسافر بس تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 10 مسافر شدید زخمی ہو گئے. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر کے شعبہ حادثات منتقل کر دیا گیا، جہاں 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے. حادثے کا شکار بس کے مسافروں کے مطابق بس کا ڈرائیور موبائل فون پر بات کر رہا تھا، جس کے باعث بس بے قابو ہو کر الٹ گئی. ضلع گنگ میاں والی روڈ پر کار اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک مرد اور عورت جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال لایا گیا، جہاں زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور انہیں راولپنڈی اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے. مرنے والوں میں سید حسن علی شاہ اور زمینہ بی بی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں کار ڈرائیور محمد افضل، مسرت بطول اور امن زہرہ شامل ہیں. ٹرالر ڈرائیور حادثے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا. حادثے کا شکار ہونے والی کار میں سوار افراد اسلام آباد جا رہے تھے، جبکہ ٹرالر راولپنڈی سے کراچی جا رہا تھا. عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. ملکہ کوثر مری میں نیٹو فورسز کے حملے کے خلاف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مال روڈ پر احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ریلی کا مقصد پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور نیٹو فورسز کے خلاف عوام کے شدید رد عمل کو ظاہر کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. پوری قوم اور مذہبی جماعتیں پاک فوج کے ساتھ ہیں. اب اگر امریکہ نے کوئی جارحیت کی تو مذہبی جماعتوں کے لاکھوں کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکمران بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دے سکتے ہیں، لیکن قوم ان کے اس اقدام کی مذمت کرتی ہے. اس موقع پر ریلی کے شرکاء پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگاتے رہے. اور اب صوبہ سندھ سے کچھ خبریں. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مزار قائد تا نمائش اورنگی
तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत जमात इस्लामी कराची के अमीर मोहम्मद हुसैन मेहनती ने की। रैली में कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूलों और मदारिस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अमरीकी जारहियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका से खिताब करते हुए मोहम्मद हुसैन मेहनती ने कहा कि अमरीका और नेटो समझते हैं कि पाकिस्तान एक तर्न वाला है जिसे वो जब चाहें हड़प कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। उन्होंने कहा कि अमरीका की बालादस्ती और ग़ुलामी के खिलाफ जमात इस्लामी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। मोहम्मद हुसैन मेहनती ने कहा कि मुमलिकत पाकिस्तान हमारे लिए मस्जिद का दर्जा रखती है और इसकी हिफाजत हम अपना फ़र्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि रैली के शुरका ने साबित कर दिया है कि वो इस्लाम और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत अली नवाज़ शाह ने कहा है कि मीरपुर ख़ास में बारिशों से मुतासर होने वालों की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है, जबकि ज़राअत के शोबे में नए मंसूबों पर भी काम जारी है। मीरपुर ख़ास में चैनल रोल स्पोर्ट प्रोग्राम के ताउन से सैलाब मुतासिरीन और काश्तकारों में खाद और बीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत अली नवाज़ शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत आबादकारों की खुशहाली के लिए सब्सिडी दे रही है। ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए 25 एकड़ वाले ज़मींदारों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे दिए गए, जबकि काश्तकारों में ट्रैक्टर स्कीम शुरू की गई है। बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वालों काश्तकारों का खाद और बीज मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ताल्लुका टंडवाला यार के राब्ता सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम ने कहा है कि कुर्बानी देने वाले नज़रियाती कारकुनों को नज़रअंदाज जबकि मंजूर नज़र अफराद को नवाजा जा रहा है। टंडवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुर्बानी देने वाले नज़रियाती कारकुनों को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने का फौरी नोटिस लेकर कारकुनों की मुश्किलात का फौरी इजाला करें। उन्होंने कहा कि ज़िला टंडवाला यार में पीपल्स पार्टी के कुर्बानी देने वाले कारकुनों और ओहदेदारों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि मुलाजमतों, तरक्याती स्कीमों, शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग स्कीम, सिलाई मशीनों, रिक्शा, राशन, खैमे और दीगर कामों में मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है, जिसके बाइस नज़रियाती सीनियर कारकुन और ओहदेदार कसम पुरसी और बदहाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मीरपुर खास का गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल गुज़श्ता चंद सालों से तेज़ी से तबाही की तरफ गामज़न है। तलबा यहाँ तालीम हासिल करने की बजाय अपना वक्त ज़ाया करके चले जाते हैं। देखते हैं आतिफ बलोच की ये रिपोर्ट। असातिज़ा को बच्चों का रूहानी बाप तस्वुर किया जाता है, जो कि इन्हें तालीम व तरबियत के साथ साथ कारामद जिंदगी गुजारने के गुर भी सिखाते हैं। लेकिन जहाँ असातिज़ा अपने फर्ज से कोताही बरतने लगे तो कौमों का मुस्तकबिल बेहंगम हो जाता है। निसाबी व हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से माजी में शानदार रिकॉर्ड का हामिल 1967 में कायम होने वाला तारीखी गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ क्लासों में बच्चे तो मौजूद होते हैं मगर उस्ताद गायब हैं, हालिया दिनों महकमा तालीम की अदम तवज्जो के सबब शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार है और दर्स व तदरीस के मुताल्लिक शिकायत आम होती जा रही हैं, जबकि स्कूल में बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान है। 1100 तालिब इल्मों का इंदराज रखने वाले इस स्कूल में 70 के लगभग असातिज़ा तैनात हैं, जिनमें 8 असातिज़ा डिपुटेशन पर दूसरे स्कूलों में और कुछ महकमा तालीम की स्पेशल टीमों में ड्यूटियां दे रहे हैं, जबकि बाकी टीचर्स के मुतालिक गैर हाजिर पाए जाने की शिकायत आम है और स्कूल में 8 की बजाय 5 पीरियड चलते हैं। ये अमर भी बच्चों की तालीम मुतासिर होने का एक अहम सबब है। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल की मौजूदा तालीमी हालत तकाजा करती है कि बच्चों को बेहतर तालीम से आरास्ता करने के लिए दर्स व तदरीस समेत इंतजामी मामलात पर फौरी तवज्जो दी जाए ताकि ये स्कूल मजीद तबाही से बच सके। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। मीरपुर खास में नौजवान ने इश्क में नाकामी पर 28 साला खातून पर तेज़ाब फेंक दिया। जख्मी होने वाली खातून का कहना था कि साबिर नामी शख्स इससे ज़बरदस्ती दोस्ती करने के लिए इसे हिरासा करता था। मना करने पर मुलजिम ने घर में घुसकर उस पर तेज़ाब से भरी बोतल फेंक दी और फरार हो गया। पुलिस का कहना था कि खातून के बयान पर मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर खातून का 25% जिस्म जल जाने के बायस उसे सिविल अस्पताल इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है।
حیدرآباد میں نشاط سینما کے قریب دو گروہوں میں پوسٹ لگانے کے تنازع پر فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حیدرآباد کے سابق نشاط سینما کے قریب پوسٹر لگانے کے سلسلے پر ہونے والا جھگڑا تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ گزشتہ رات مقامی مسجد کے ایک مولوی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد علاقے میں امن ہو گیا تھا، مگر اچانک ایک گروہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر فائرنگ بھی کی گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز نے علاقے کا گشت شروع کر دیا ہے۔ شکارپور کے نواحی گاؤں خیر لہر میں قرض کے لین دین پر دو لہر قبائل میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ نواحی گاؤں خیر لہر میں قرض کے لین دین پر 2 لہر قبائل میں تصادم کے دوران دونوں قبائل نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے 2 افراد منظور لہر اور سرور لہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ فائرنگ سے 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو سول ہسپتال شکارپور منتقل کر دیا، مگر سول ہسپتال شکارپور میں سول سرجن کے عدم دستیابی کے باعث زخمیوں کو چاند کا ہسپتال لاڑکانہ ریفر کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ شکارپور 20 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر ہے، جس میں صرف ایک ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے، تاہم اس میں کوئی سول سرجن نہیں ہے۔ سندھ کی قوم پرست جماعت عوامی تحریک کے جنرل سیکریٹری سردار انور نے کہا ہے کہ صوبے میں کاشتکاروں کے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی پالیسیاں نہیں بنائی گئیں، جس کے باعث آج کاشتکار طبقہ مایوسی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید عمران علی کی یہ رپورٹ۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا حکمرانوں کی ناانصافیاں، سب سے زیادہ نقصان سندھ کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت اور اس سے وابستہ افراد کو ہوا ہے، جن کی معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی پالیسیاں تشکیل نہیں دی گئیں، اور یہی وجہ ہے جو آج سندھ میں کاشتکار طبقہ سب سے زیادہ بدحالی اور مایوسی کا شکار ہے۔ سندھ میں ضلع ٹھٹھہ کی ساحلی پٹی پر سب سے زیادہ کاشت ہونے والی فصل گنا، جو ہر بار کاشتکاروں اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تنازع کا باعث رہا ہے، آج بھی انصاف کے لیے اپنی آواز ایوانوں میں منصف کے عہدوں پر بیٹھے ممبران تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جن کی جدوجہد میں سندھ کی قوم پرست جماعت عوامی تحریک کے مرکزی جنرل سیکریٹری سردار انور سومرو پریس کلب گھاروں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے مطالبے پورے نہ ہوئے تو ہم اپنی جو تحریک ہے اس کا دائرہ سندھ لیول تک بڑھائیں گے۔ جبکہ متاثرہ کاشتکاروں کی تنظیم سندھ آبادگار تحریک کے مرکزی صدر غلام مصطفیٰ لاغاری کا کہنا ہے، مڈل مین کا کردار بھی ختم ہونا چاہیے، آبادگاروں کو قیمت دینی چاہیے اور مناسب قیمت جو ہے فصلوں کی وہ دی جائے کہ آبادگار خوشحال ہوگا تو یہ ملیں بھی چلیں گی۔ ہر بار قربانی کا بکرا بننے والے کاشتکار اس بار اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ کیمرہ مین ذوالفقار چانڈیو کے ساتھ سید عمران علی، وقت نیوز گھارو۔ اور اب خیبر پختونخوا سے کچھ خبریں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پشاور میں وسیلہ حق روزگار اسکیم کے سلسلے میں مستحق خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے والی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا بیرسٹر مسعود کوثر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن فرزان راجہ، صوبائی وزراء اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر مسعود کوثر کا کہنا تھا کہ فاٹا کے عوام نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار ان علاقوں سے شدت پسندوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں معیشت کی بحالی کے لیے خصوصی پیکج دے۔ پیپلز پارٹی شیرپاؤ کے مرکزی چیئرمین اور سابق وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسی حکومت آئی ہے جو دلیری کے ساتھ کرپشن کر رہی ہے۔ چارسدہ میں عوامی نیشنل پارٹی تحصیل چارسدہ کے سابق صدر ذوالفقار افضل خان کے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی شیرپاؤ میں شمولیت کے موقع پر ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، عوام حیران ہیں کہ ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا کہ پختون قوم کے حقوق کی بات کرنے والوں نے ہی پختون قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ کرپشن، بد امنی، بے روزگاری اور بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ صوبائی حکومت امن قائم کرنے
میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اس موقع پر صوبائی صدر سکندر حیات شیرپاؤ، رکن صوبائی اسمبلی محمد علی مومن اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور اب صوبہ بلوچستان سے کچھ خبریں۔ سندھ کے صوبائی وزیر نادر مکسی نے اپنے ٹائٹل کا دفاع کرتے ہوئے 7ویں مرتبہ جھلمکسی جیپ ریس جیت لی ہے۔ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں 7ویں انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کا افتتاح گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار مکسی نے کیا۔ جیپ ریس میں 4 کیٹیگریز رکھی گئی تھیں اور ٹریک 194 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل تھا۔ ریس میں 51 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ جیپ ریس میں پہلی مرتبہ خواتین نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر ترکی سے آنے والی خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ یہ ٹریک ان کے لیے چیلنجنگ ثابت ہوا ہے۔ جیپ ریس کے اختتام پر گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار مکسی نے کامیاب ریسرز میں انعامات تقسیم کیے۔ اور ناظرین، کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔